السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں فاروق احمد، آپ کا ٹیچر، 5th کلاس کی انگلش میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہم نے پہلے بھی اس کا ہاف پوئم ہے، اس کا ہاف ہم نے تقریباً پڑھ لیا۔ اس کا نام ہے یو آر اولڈ فادر ولیم۔ پیج نمبر 43 پر جائیے آپ اپنی کتاب، انگلش کتاب کے پیج نمبر 43 پر۔ میں پھر سے اسٹارٹ سے پڑھانے جا رہا ہوں آپ کو، آپ دھیان سے دیکھیے۔ یو آر اولڈ فادر ولیم، دا ینگ مین سیڈ، اینڈ یور ہیئر ہیز بیکم ویری وائٹ، اینڈ یو incessantly stand on your head. Do you think at your age it is right؟ یہ ینگ آدمی جو ہے فادر ولیم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہو، آپ کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور آپ کنٹینیوسلی اپنے ہیڈ پر، اپنے سر پر کھڑا نہیں ہو سکتے، اور اس عمر میں آپ کے لیے یہ ٹھیک نہیں رہتا۔ In my youth, Father William replied to his son, I feared it might injure the brain, but now that I am perfectly sure I have none, why I do it again and again۔ فادر ولیم اس سے جواب دیتا ہے اپنے بیٹے سے، جو یہ جوان ہیں، اسے کہتا ہے کہ میں اپنی جوانی میں ڈرتا تھا، جب میں چھوٹا تھا تو میں ڈرتا تھا کہ کہیں میرے سر میں چوٹ نہ آئے، لیکن اب کیا ہے، میں مکمل ہو گیا ہوں اس پریکٹس میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں، چونکہ میں نے بار بار اس حرکت کو دہرایا ہے۔ You are old, said the youth, as I mentioned before, and have grown most uncommonly fat, yet you turned a back somersault in at the door. Pray, what is the reason of that؟ یہ جوان آدمی، اس کا بیٹا جو ہے، یہ اسے کہتا ہے کہ آپ کو چربی اب چڑھ گئی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور آپ ابھی بھی سمرسالٹ جیسے حرکتیں کر رہے ہو، یعنی اپنے سر کے اوپر سے سمرسالٹ کر رہے ہو۔ یہ اسے کہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس کا انجام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آپ بچوں دیکھ سکتے ہیں سمرسالٹ کیسی حرکت ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹانگیں اوپر کی طرف کر کے گھومنا، تو اس کو سمرسالٹ کہتے ہیں۔ In my youth, said the Sikh, as he shook his grey locks, I kept all my limbs very supple by the use of this ointment, 1 shilling the box. Allow me to sell you a couple۔ بوڑھا آدمی اس سے پھر جواب ہو کر فادر ولیم سے کہتا ہے، یہ اپنے سر کو ہلاتا ہے، اپنے بالوں کو، سفید بالوں کو ہلاتا ہے، تو اس سے کہتا ہے تو میں اپنی ٹانگیں جو ہیں وہی سپل، یعنی بہت سیدھی طرح رکھتا تھا، اپنی جوانی میں کھڑا رکھتا تھا۔ یہ جو آئنٹمنٹ ہے، ایک مرہم ہے جو میں لگاتا تھا، 1 شلنگ دا باکس، اس کی قیمت 1 شلنگ تھی۔ Allow me to sell you a couple، یہ اس سے بتا رہا ہے کہ یہ جو آئنٹمنٹ ہے، جو مرہم ہے، اس سے میں اپنی ٹانگوں کو بہت ہی نرم رکھتا تھا تاکہ میں اس کو اچھی طرح سے کھڑا رکھ سکوں۔ You are old, said the youth, and your jaws are too weak for anything tougher than suit. Yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray, how did you manage to do it؟ یہ اس سے پھر نصیحت کرتا ہے کہ آپ کے دانت جو ہے بہت کمزور ہو چکے ہیں، تو آپ کو سخت چیزیں نہیں کھانی چاہیے، آپ کو نرم چیزیں کھانی چاہیے، جیسی قسم کا گوشت ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے جو نرم ہوتی ہیں، ایسی چیز آپ کو کھانے چاہیے۔ پھر بھی آپ نے ایک ہنس کھا لیا، جو چونچ اور ہڑیاں لے کے آپ نے کھا لیا، تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اتنا کچھ کیسے کرتے ہیں آپ؟ In my youth, said the father, I took to the law and argued each case with my wife, and the muscular strength which it gave to my jaw has lasted the rest of my life۔ یہ سے بتا رہا ہے بوڑھا کہ جب میں جوان تھا تو میں بہت تیز مزاج تھا، میں بہت ہی حرکتیں کرتا تھا، تو
اپنی بیوی کا ہر مسئلہ جو ہے میں عدالت میں جا کے طے فرماتا تھا، طے کرتا تھا. اینڈ دا مسکولر اسٹرینگتھ وچ گیو ٹو مائی جا ہی لاسٹڈ دا ریسٹ آف مائی لائف. اس طرح سے میں بہت مضبوط تھا، تو میرے جو دانت ہیں، جو میرے جاز ہیں، جاز ہم کہتے ہیں دانتوں کے ارد گرد جو گوشت ہوتا ہے جو دانتوں کو مضبوطی دیتا ہے. You are old, said the youth. One would hardly suppose that your eye was steady as ever. Yet you balanced an eel on the end of your nose. What made you so awfully clever? یہ بیٹا اس سے پھر کہتا ہے کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کی نظر ابھی بھی اتنی اسٹڈی ہیں، اتنی تیز ہیں. ابھی بھی آپ ایک مچھلی، ایل ایک قسم کی مچھلی ہوتی ہے، اس کو آپ اپنی نوز پر، اپنی ناک پر بیلنس کر سکتے ہیں. واٹ میڈ یو سو آفلی کلیور؟ آپ ایسے چالاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ میں ایسی ایبلٹی کیسے ہیں کہ اس عمر میں بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ I have answered 3 questions and that is enough, said his father. Don't give yourself airs. اس کا باپ جو فادر ولیم ہے اسے کہتا ہے کہ میں نے آپ کے 3 سوالوں کا جواب دیا اور یہ بہت ہیں. اب اپنے آپ کو آپ زیادہ ہوا مت دو، آپ اپنے آپ کو اتنا اوپر مت سمجھو. Do you think I can listen all day to such sit-up? Be off or I will kick you downstairs. یہ اسے کہتا ہے کہ آپ زیادہ سوال مجھ سے مت پوچھو، آپ اپنے آپ کو اتنا مت سمجھو. کیا میں دن بھر آپ کی یہ باتیں سنتا رہوں گا، ایسے نان سینس باتیں سنتا رہوں گا؟ بی آف، اب چپ کرو، باتیں مت کرو، ورنہ میں آپ کو لات مار کے سیڑھیوں کے نیچے اتاروں گا. پیارے بچوں، آپ نے دیکھ لیا اس لیسن میں ہم نے فادر ولیم کے کریکٹر جو دیکھے ہیں، جو بھی اپنے بڑھاپے میں بھی ایسی جوانی کی حرکتیں کرتا ہے. تو ایسے آپ نے بہت سی حرکتیں دیکھی ہیں، کیونکہ جب انسان بچپن سے کوئی چیز کرتے آتا ہے تو اس میں اس کو پرفیکٹنیس آ جاتی ہے، تو جتنی عمر کے ساتھ ساتھ وہ اسے اور بھی اچھا کر لیتا ہے. یہاں پر پیج نمبر 45 پر اس لیسن کے کچھ نیو ورڈز دیے گئے ہیں جو اپنی پوئم پڑھ لی ہیں. دا فادر ولیم نیو ورڈز ہیں: انسیسنٹلی سیگ لاک سپل سوٹ ٹو گیو ون سیلف ایئر سچ سٹ اپ. انسیسنٹلی ود آؤٹ انٹرپشن، کانسٹنٹلی انہیں لگاتار سے، انسیسنٹلی. وائی آئی ڈو اٹ، وائی از ناٹ اے کوشچن ورڈ ہیئر، اٹ از این ایکسپریشن لائک ویل اور now then. Sag, a wise person, the word is used humorously about the old man. Father William, یہ فادر ولیم کے لیے استعمال کیا گیا ہے. sag. lock hairs کو کہتے ہیں. hair. supple, flexible, easy to bend. suit, a kind of fat which old men with weak jaws can eat without much difficulty. To give oneself airs, to think high of oneself, to be too proud. Such stuff, matter of this kind, such nonsense. تو یہاں پر پہلا کوشچن ہے: What did the young man say to Father William? پہلا کوشچن ہے اس لیسن کا، تو اس کا آنسر آئے گا: Young man said to his father William that you are old now and you should not do activities which you used to do in your younger age. Question number 2 ہے: What was Father William's reply? Father William's reply. Question number 2 کا آنسر ہے: Father William replied that in his youth he feared that it will injure his brain, but now he had become perfect as he did it again and again. Question number 3 ہے: What was the funny thing Father William did in his old age? اس کا آنسر ہے: The funny thing Father William did in his old age was back somersault in at the door. Question number 4: How did Father William
keep his limbs flexible in his yacht. Father William kept his limbs flexible in his yacht by the use of ointment 1 shilling the box. पेज नंबर 46 पर जाइए आप. क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर. What advice did the young man give to Father William? Young man advised Father William that you should not eat tougher things as your jaws are too weak. क्वेश्चन नंबर 6 है. द पोएम इज फुल ऑफ ह्यूमरस एक्सप्रेशंस. इस पोएम में आप ह्यूमरस एक्सप्रेशंस देख सकते हैं. ह्यूमरस मतलब होता है मज़ाहिया. वो एक्सप्रेशन, ऐसे सेंटेंस, ऐसे जुमले जो मज़ाहिया होते हैं, जो हंसाते हैं, एंटरटेनमेंट देते हैं, ऐसे ह्यूमरस एक्सप्रेशंस हैं. जैसे आपने देख लिया है इंसिस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड. यहाँ पर आप पोएम देख ले. इंसिस्टेंटली स्टैंड ऑन योर हेड. इस तरह से हम यहाँ पर और भी देखते हैं ह्यूमरस एक्सप्रेशंस. ग्रोन अनकॉमन, मोस्ट अनकॉमनली फैट. जो ज़्यादा चर्बी होती है इंसान पर, ऐसे इसको बोलते हैं. और अ बैक समर सॉल्ट इन एट द डोर, यानी दरवाजे पर ऐसे हरकतें करना, समर सॉल्ट जैसी हरकतें, अपनी टांगें ऊपर करना. इसी तरह से हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं फिनिश्ड द गूज विद द बोन्स एंड द बीक. प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं हम ये ह्यूमरस एक्सप्रेशन जो हैं, जो ह्यूमर देती हैं. दीज एक्सप्रेशंस कॉज लाफ्टर एंड एम्यूजमेंट. जो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं तो ये लाफ्टर देते हैं एक इंसान को, एम्यूजमेंट देते हैं, मज़ाहिया जो होते हैं. किसी इंसान को हम कहते हैं कि ग्रे आइज़, यू हैव ग्रे आइज़, आपकी ऐसी आँखें हैं, ग्रे आइज़ हैं. तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने ये सब, यू आर ओल्ड फादर विलियम, इस पोइम के मायने आपने समझे होंगे. मुझे यकीन है कि आप इसको देखोगे अच्छी तरह से और शेयर भी करोगे. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.